اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے ترک مزاحمت، سرنڈر۔ اب لفظ سرنڈر کو سن کر تم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہو ہمت ہار دینا۔ جی نہیں، سرنڈر کا مطلب ہے ہمت والا ہو جانا، حوصلہ مند ہو جانا۔ سرنڈر کا مطلب ہے کل زندگی سے ہم آہنگ ہو جانا، زندگی کی لہر سے ایک ہو جانا۔ ایک بات کو سمجھو کہ لڑنا ہے ہارنا، ماننا ہے جیتنا۔ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی بھی کوشش کرو، مذہب کی زبان میں اسے پرکھو۔ جب تم کسی سچویشن، کسی بندے، کسی بیماری، کسی مشکل سے لڑتے ہو تو تم کس سے لڑ رہے ہوتے ہو؟ تم ہی یہ کہتے ہو کہ خالق کی مرضی کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، تو خالق کی مرضی کے بغیر یہ سچویشن، یہ بیماری، یہ مشکل کیسے آ سکتی ہے جس کا تمہیں سامنا ہے؟ اب اگر تم لڑ رہے ہو تو سوچو کس سے لڑ رہے ہو؟ اس سے جس نے یہ سچویشن تخلیق کی ہے۔ سوچو کیا تم خالق کے کائنات سے لڑ سکتے ہو؟ فقیر کیا کہتا ہے تمہاری مشکلات، سچویشنز کے حوالے سے؟ صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ اگر تم لڑو گے تو تم ہارو گے۔ صوفی کہتا ہے کہ لڑو ہی مت، لڑنے کا سوال ہی نہ اٹھے۔ تم خود کو اتنا الگ ہی مت مانو کہ تمہیں لڑنا ہی ہے۔ تم لڑتے ہی اس لیے ہو کہ کسی کو، کسی سچویشن کو، کسی مشکل کو خود سے الگ کوئی چیز مان لیتے ہو۔ یہ پوری کی پوری حیات ایک ہے، زندگی ایک لہر ہے جو تمام فارمز کو، حیاتوں کو چھو رہی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ جھکنا سیکھ لو، طوفان آئے تو مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاؤ، اس کے ساتھی بن جاؤ، کوآپریٹ ود اٹ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ طوفان کب آیا کب گزر گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آندھی کیسے تمہارے پاس سے گزر گئی، اور طوفان کے گزر جانے کے بعد تم پاؤ گے کہ طوفان نے تمہیں چھوا ہی نہیں، اور تم پاؤ گے کہ تمہاری طاقت کا رتی بھر بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ تم لڑے ہی نہیں۔ اب اگر لڑے نہیں تو ہارنے کا سوال ہی کیسا، کیونکہ جس کا طوفان ہے اس کے ہی تم ہو۔ وہ طوفان جو تمہیں دشمن لگا، جس کے سامنے ڈٹنے کی تم نے ٹھانی، وہ تمہارا دشمن تھا، یہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ کیا سچ میں دشمن نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے، یا ہم خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ وہ دشمن ہے؟ اور یہ ہم کیوں طے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتا تو ایک بات طے ہے کہ کچھ بھی دشمن نہیں ہے۔ سارے دشمن ہماری اپنی تخلیق ہیں، ہمارے ارادوں کی تخلیق، ہماری خواہشوں، ہماری لالچوں، ہمارے غصے اور ہماری انا کی، ہمارے تکبر کی تخلیق۔ سب دکھ ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ صوفی کہتا ہے ایسے ہو جاؤ جیسے ہو ہی نہیں، جیسے ہوا تلوار سے نکل جاتی ہے، تلوار ہوا سے نکل جاتی ہے، ہوا کہیں کٹتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا ریزسٹ نہیں کرتی۔ پانی کو تلوار سے کاٹیں، ابھی تلوار پانی سے گزری تک نہیں ہوتی کہ پانی پھر جڑ چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی ریزسٹ نہیں کرتا۔ مشہور ماہر نفسیات کارل ینگ ایک بات کہا کرتا تھا، What you resist not only persists but will grow in size۔ جس چیز کی تم مزاحمت کرتے ہو وہ ہمیشہ رہتی ہے، اور رہتی ہی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ فقیر بھی یہی کہتا ہے کہ تم ہوا پانی جیسے ہو جاؤ، لڑو ہی مت، ریزسٹ ہی مت کرو، کاٹنے مٹانے والی طاقت کو گزرنے دو، خود دیکھ لو گے کہ تم مٹ نہیں سکے ہو۔ ہاں اگر تم لڑو گے تو تم ضرور ٹوٹو گے، ضرور اور ضرور۔ ٹوٹنا کسی باہری طاقت کا نتیجہ نہیں ہوتا،
تم ٹوٹتے ہو کیونکہ تم لڑتے ہو۔ ہار کسی چیز کا نام نہیں ہے، ہار بس جیت کی خواہش، فتح کی کوشش کا حتمی نتیجہ ہے۔ قوت ارادی، استقامت، ارادوں کی پختگی جیسے الفاظوں کو جو تم نے سر پر بٹھا رکھا ہے، فقیر ان لفظوں سے چڑھتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ ارادہ تمہارا ہوتا ہی نہیں، ارادہ تو بس ایک کا ہی ہے، خالق کا۔ تم پتہ ہے ان شاندار بڑے بڑے لفظوں کو کیوں عزت دیتے ہو؟ کیونکہ تمہاری زندگی کا سارا ڈھانچہ انا کے غرور پر کھڑا ہے، اشرف المخلوق ہونے کے تکبر کی بنیادوں پر تن کر کھڑا ہے۔ تم نے دوڑنا ہے، تم نے لڑنا ہے، تم نے کہیں پہنچنا ہے، کچھ پانا ہے، عزت، دولت، شہرت، عہدہ، کچھ حاصل کرنا ہے، کنہیں سے کچھ چھیننا ہے۔ کوئی ان چیزوں کو تم سے چھین نہ لے، انہیں اس سے روکنا ہے۔ تمہاری زندگی ایک جنگ ہے، تمہارے دیکھنے کا ڈھنگ جنگ کے میدان میں کھڑے دشمن جیسا ہے، جہاں ہر چیز دشمن ہے۔ جھکنا نہیں ہے، جھکے تو عزت گئی۔ زندگی کو اس نظر سے دیکھنے کا ڈھنگ بیماری ہے، وہ بیماری جو موت کی طرف لے جاتی ہے، جو فنا کی طرف لے جاتی ہے۔ تم ایسے ہو جاؤ جیسے ہو ہی نہیں۔ یہ نہ ہونے جیسا جو ہونا ہے، اس میں ول پاور نہیں ہوتی۔ جاپان کا ایک مشہور جنگی آرٹ ہے جوڈو کراٹے، آپ سب نے یہ نام سنا ہوگا۔ اس کا پورا ڈھانچہ اسی اصول پر کھڑا ہے۔ عام لڑائی جو ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ میں آپ کو مکہ ماروں تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ مقابلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، میں مکہ ماروں، آپ اسے روک لیں، دفاع کریں، ریزسٹ کریں، یا میرے مکے کے جواب میں مجھے مکہ ماریں، ریئیکشن دیں۔ اگر آپ ان دونوں ہی پوزیشنوں میں نہ بھی ہوں تو بھی آپ کا جسم خود کو تیار کرے گا اس مکے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ کے مسل سخت ہو جائیں گے، خون کا دباؤ بڑھ جائے گا تاکہ جسم کو چوٹ کم سے کم لگے۔ جوڈو کراٹے کا فن مگر اس سے بالکل الٹ ہے، اور لڑائی کی بات ہو تو جوڈو سے بڑا فن آج تک انسان نے ایجاد ہی نہیں کیا ہے۔ جوڈو کا جاننے والا بڑے سے بڑے پہلوان کو منٹوں میں چت کر سکتا ہے، اور چت بھی ایسے کہ اسے لڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ جوڈو کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں مکہ مارے تو اس مکے کو پی جاؤ، ریزسٹ مت کرو، کوآپریٹ ود اٹ۔ جب کوئی تمہیں گھونسا مارے تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم کوئی تکیہ ہو۔ جوڈو کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مکہ مارنے والے کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تمہیں مگر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ مارنے والا پورے زور سے مکہ مارتا ہے اور جواب میں تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کی مثال کو یوں لیں کہ ایک رسی کو میں اور آپ دونوں کھینچ رہے ہیں۔ جب دونوں پورا زور لگا رہے ہوں اور اس وقت اگر میں سامنے سے زور لگانا اچانک چھوڑ دوں، ریزسٹنس ترک کر دوں، تو آپ اپنی ہی طاقت سے گر پڑو گے۔ جوڈو کا فن کہتا ہے کہ مارو مت، جب کوئی مارے تو الٹا اس کے حامی بن جاؤ، اس کو دشمن مت مانو، مانو کہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، اور تب تھوڑی ہی دیر میں مارنے والا تھک جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی طاقت کمزور ہوگی، کیونکہ ہر مکے پر وہ طاقت خرچ کر رہا ہے۔ مقابلے میں آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوگی، بلکہ جوڈو کہتا ہے کہ اس کی طاقت بھی آپ کو مل جائے گی۔ 5 منٹ میں جوڈو جاننے والا اس اصول کے تحت سامنے والے کو ہرا دے گا۔ تم نہیں ہراتے ہو، وہ خود ہار جاتا ہے۔ قدیم دور کی ایک سلطنت میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور نامی گرامی پہلوان تھا کہ لوگ اس سے لڑنے سے کتراتے تھے۔ ایک دن وہ رات گئے گھر لوٹا، سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک چوہا ہے جو اس کی دیوار سے نکل کر اس کے سامنے آ بیٹھا ہے۔ اس نے چوہے کو ڈرانے کے لیے آوازیں نکالی، مگر چوہا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی ٹریننگ کی لکڑی کی تلوار اٹھائی اور پورے زور سے چوہے پر ماری۔ چوہا انچ بھر سرک کر ایک طرف ہو گیا اور اس کی تلوار
اس کے اپنے ہی زور سے ٹوٹ گئی۔ پہلوان تھوڑا سا گھبرا گیا، اسے لگا کہ یہ کوئی عام چوہا نہیں ہے، اس کا وار چوک جانا یہ تو پورے شہر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غصے میں گیا اور اپنی اصل تلوار لے آیا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، جب کوئی چوہے جیسی مخلوق کو مارنے کے لیے اپنی اصلی تلوار لے آئے تو وہ پہلے ہی ہار چکا ہے۔ ایک جنگجو پہلوان کو چوہے سے لڑنے کے لیے اصلی تلوار لانی پڑے تو مطلب صاف ہے کہ پہلوان چوہے سے ڈر گیا۔ ہاتھ اس کا کانپنے لگا، اسے پتا تھا کہ اصلی تلوار اگر چوک گئی تو اس کی عزت گئی خاک میں، وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ اس نے نہایت سنبھل کر تلوار تانی۔ یہ دوسری علامت تھی کہ پہلوان اندر سے ہار چکا تھا، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ سنبھل کر آپ نشانہ تاکیں چوکنے کا خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سنبھلنے کا مطلب یہی ہے کہ اندر ڈر ہے، کپ کپاہٹ ہے۔ اگر اندر ڈر، ہچکچاہٹ، گھبراہٹ نہ ہو تو آدمی سنبھل کر کام نہیں کرتا، آدمی بس کام کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی، ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لڑکھڑایا بھی، مگر اس نے وار کر دیا۔ چوہا پھر بچ گیا اور تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ وہ پہلوان ساری زندگی تلوار چلاتا آیا تھا، کبھی اس کا نشانہ نہیں چوکا تھا۔ تلوار باز تو گویا پاگل ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ کہانی آگے بتاتی ہے کہ اس نے گاؤں میں اعلان کرایا کہ کسی کے پاس اگر کوئی جاندار بلی ہے تو لے آؤ۔ دوسرے دن گاؤں کے امیر ترین آدمی نے اس کے لیے اپنی بلی بھیجی، ایسی بلی جو کئی چوہوں کو مار چکی تھی۔ مگر پہلوان ڈرا ہوا تھا، اور ڈرا ہوا تو وہ امیر آدمی بھی تھا جس نے بلی بھیجی تھی، کیونکہ اگر ایسے تلوار باز کی تلوار کام نہ آئی تھی تو اس کی بلی کی کامیابی کا آخر کتنا کوئی امکان ہوگا۔ اس کی معروف بلی بھی ناکام ہو جاتی تو اس کی ناک کٹنے کا خطرہ بھی تھا۔ امیر آدمی کی بلی کو بھی ساری کہانی معلوم پڑ چکی تھی۔ وہ شکار کے دن سے پہلے رات بھر سو نہ پائی، ترکیبیں سوچتی رہی، مگر ڈر اس کے دل تک بھی پہنچ ہی چکا تھا، کیونکہ ڈر نہ ہوتا تو ترکیبیں کاہے کو سوچتی۔ وہ بلی تھی، چوہوں کو مارنا اس کی فطرت تھی، اس پر سوچنا کیسا؟ وہ ساری زندگی یہ کرتی رہی تھی، مگر چوہا چونکہ معمولی نہیں تھا بلکہ گاؤں میں اس کی دہشت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وہ ساری رات پلاننگ کرتی رہی کہ یہ داؤ لگاؤں گی، وہ داؤ لگاؤں گی، ایسے تاک لگاؤں گی، ایسے حملہ کروں گی، ایسے دبوچوں گی۔ صبح جب پہلوان کے گھر کے لیے نکلی تو راستے میں بھی کئی منصوبے اس نے بنائے۔ وہ خود اس بات پہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ چوہے تو مجھے دیکھ کر دوڑ جاتے ہیں، میں کیوں ترکیبیں سوچے جا رہی ہوں؟ لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ کر ترکیبیں سوچتی رہی کہ یہ چوہا کوئی عام چوہا نہیں ہے۔ وہ پہلوان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ چوہا بیٹھا ہوا ہے، تلوار قریب ہی ٹوٹی پڑی ہے۔ چوہے کی آنکھ میں کوئی خوف تھا، نہ بھاگنے کا اس کا کوئی ارادہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ بلی اس کی طرف جاتی چوہا خود اس کی طرف بڑھا۔ کوئی چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگے نہ بلکہ آگے بڑھے، یہ تو بلی نے سوچا تک نہ تھا۔ بلی ہوش سے باہر ہو گئی اور بھاگ گئی۔ پہلوان اب مزید خوف زدہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ شہنشاہ کے محل میں خبر بھجوائی گئی کہ اب کوئی حل نہیں ہے، اپنے محل کی بلی کو بھیجیں۔ راجا کی بلی ملک کی سب سے طاقتور اور پھرتیلی بلی شمار کی جاتی تھی۔ راجا نے وہ بلی بھیج دی۔ بلی نے جاتے ہوئے راجا کو کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسے چھوٹے موٹے چوہے مارنے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ میں کوئی عام بلی نہیں ہوں، میں شاہی بلی ہوں۔ لیکن یہ بات بھی اس نے اپنی ہی حفاظت کے لیے کی تھی، کیونکہ اندر سے ڈر وہ بھی چکی تھی۔ خبریں اسے بھی مل چکی تھیں کہ بلی چوہے سے بھاگ گئی تھی، تلوار ٹوٹ گئی تھی، پہلوان ہار گیا تھا، اور پورے گاؤں میں چوہے کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔
اور راجا کو بلی نے اسی لیے کہا کہ عام سے چوہے کو مارنے کے لیے مجھے بھیجتے ہو؟ راجا نے کہا چوہا عام نہیں ہے، بلکہ میں تو خود بھی ڈر رہا ہوں کہ تو بھی بھاگ نہ آئے اور میرا ناک نہ کٹوا دے۔ خیر وہ بلی گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بلی گئی، چوہے پر تندی میں حملہ کیا، چوہا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اس بلی کے پنجے اور منہ دیوار سے ٹکرائے اور وہ لہو لہان ہو گئی، لہو لہان ہو کر واپس لوٹ آئی۔ چوہا اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ تدبیریں پھر شروع ہو گئیں۔ زخمی شاہی بلی نے ہی آخر میں مشورہ دیا کہ اسی گاؤں میں ایک فقیر رہتا ہے، اس کی بلی ہے، ہم سب بلیوں کی گرو۔ اگر اس چوہے کا خاتمہ چاہتے ہو تو اس گرو کیٹ سے ملو۔ اس سے رابطہ کیا گیا، وہ بلی لائی گئی۔ پہلوان کے مکان کے باہر بلیوں کا ایک ہجوم جمع تھا، کیونکہ اب یہ جنگ چوہے اور بلی کے درمیان ازلی فتح و شکست کی جنگ بن چکی تھی۔ ساری بلیاں گرو کیٹ کو مشورے دینے لگی کہ دیکھو ایسا کرنا، کہ دیکھو ویسا کرنا۔ ماسٹر کیٹ تو تپ گئی، اس نے کہا نہ سمجھو، اگر چوہے کو پکڑنے کی ترکیبیں بناؤ گے تو کبھی چوہے کو نہ پکڑ پاؤ گے۔ جس بلی نے ترکیبیں بنائی تھی وہ ہار چکی ہے، اور ترکیبیں سوچنے کا مطلب یہی ہے کہ چوہے سے تم ڈر چکے ہو۔ چوہا ہی ہے نا، پکڑ لیں گے، ازل سے پکڑتی آئی ہیں۔ بلی کو چوہے کو پکڑنے کے لیے کسی فن کی، کسی تدبیر کی، کسی ترکیب کی بھلا کیا ضرورت؟ بلی ہونا ہی ہمارا فن ہے، بلی ہونا ہی ہماری ترکیب ہے۔ پہلوان نے بھی کہا کہ دیکھو ماسٹر کیٹ، یہ آخری موقع ہے، تو بھی اگر بھاگ گئی تو مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میں اب اس کمرے کے اندر تو نہ جاؤں گا تب تک جب تک یہ چوہا یہاں موجود ہے۔ بلی نے سب کو کہا کہ مطمئن ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اندر گئی اور چوہے کو دانتوں میں دبا کر باہر آ گئی۔ ساری بلیاں اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھنے لگی تم نے آخر چوہے کو پکڑا کیسے؟ بلی نے جواب دیا چوہے کو پکڑنے کے لیے میرا بلی ہونا کافی ہے۔ میں بلی ہوں اور یہ چوہا ہے، اور چوہے ازل سے کوآپریٹ کرتے رہے ہیں۔ بلیاں ازل سے چوہے پکڑتی آ رہی ہیں۔ یہ ہم دونوں کا رویہ ہے، طرز حیات ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ پکڑا جائے گا، اور یہ طے ہے میں اسے پکڑ لوں گی۔ تم نے ترکیبیں بنائیں، یہی تمہاری غلطی تھی۔ تم انٹلیکٹ کو درمیان میں لائیں، اسی لیے پریشان ہو۔ ہندوستان کا ایک بہت پرانا مذہب ہے جین مت، اس کے بھکشو اس کہانی کو سینکڑوں سالوں سے لوگوں کو سناتے آ رہے ہیں۔ یہ بلی غریب بھکاری کی بلی تھی، راجا کی بلی کے برابر اس کا جسم تھا نہ طاقت، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ تھی، عام سی بلی تھی، مگر اسے اپنے بلی ہونے کا پورا احساس تھا۔ اسے چوہوں کی فطرت بھی معلوم تھی، اس لیے اس نے کوئی ترکیب نہ لگائی۔ اس نے اپنا نیچرل ایکشن کیا اور نیچرل ہی اس کا نتیجہ نکلا۔ تم انسان ہو، انسان ہونا ہی سکھ ہے، انسان ہونا ہی خوشی ہے، ہونا ہی دکھ سے آزادی ہے، ہونا ہی پیس ہے، ہونا ہی خوشی ہے۔ تم نے مگر کیا کیا کہ تم کچھ اور ہو کر خوش ہونے کی ترکیبیں نکالنے لگے، تم کچھ اور کر کے پیس پانے لگے۔ تم نے انٹرٹینمنٹ کے نام سے کتنی بڑی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے۔ کبھی سوچتے ہو کہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو تمہیں خوش رکھنے کے دعوے پر کھڑی ہے، کیا یہ تمہیں خوش رکھنے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ اس بات کو سمجھو، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تمہاری خوشی کا، تمہارے سکھ کا کوئی ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ فرار کا راستہ ہے۔ تم دکھی ہو، اداس ہو، کیا کرتے ہو؟ سینما چلے جاتے ہو، ٹی وی کمپیوٹر پر کوئی فلم لگا لیتے ہو اور سوچتے ہو کہ تم دکھ سے، اداسی سے نجات پا گئے۔ بالکل نہیں، تم نے راہ فرار چنی ہے۔ تم اپنی طرف سے چاہے اسے سرنڈر کہتے پھرو، مگر یہ ریزسٹنس ہے۔ ہونا یہ تھا کہ جسے تم اداسی کہہ رہے ہو، جسے تم دکھ کہہ رہے ہو، جسے تم مشکل کہہ رہے ہو، اس کو دیکھتے، اس کے آبزرور بنتے اور اس سے ماورا ہو جاتے۔ یاد رکھو، دکھ اندھیرا ہے، اداسی اندھیرا ہے، مشکل اندھیرا ہے، چیلنج اندھیرا ہے۔
یہ اندھیرا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب تم خود شعور کا دیا بن جاتے ہو، تم حاضر باش ہو جاتے ہو۔ شعور ہو اور دکھ بھی ہو، یہ بالکل ہی ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تم کسی کے ہاتھ میں سرچ لائٹ، کوئی چراغ تھماؤ اور اسے کمرے کے اندر بھیجو یہ کہہ کر کہ دیکھ کے آؤ کہ کمرے میں اندھیرا کہاں ہے۔ چراغ ہے تو اندھیرا ہو کیسے سکتا ہے؟ روشنی ہو تو اندھیرا بچ کیسے سکتا ہے؟ تم لڑتے ہو مگر جاگتے نہیں ہو۔ لڑنے سے تم سمجھتے ہو کہ تم دکھ کو ہرا دو گے، اداسی کو شکست دے دو گے، مگر جاگ جاؤ تو یہ جانتے ہو کہ دکھ اور اداسی نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ آپ کو مارا جائے اور آپ اس کے مقابلے میں آ جائیں تو دونوں طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں کے اس ٹکراؤ میں دونوں ہی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ مقابلہ نہ کریں تو ایک ہی طرف سے طاقت استعمال ہوتی ہے اور دوسری طرف سے خالی گڑھا بن جاتا ہے۔ خالی گڑھے کا مطلب ہے ایمپٹی ہو جانا، گنجائش کا بن جانا۔ اب اس خالی جگہ میں کچھ بھرا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ اس پر حملہ ہو اور وہ مقابلے کا ارادہ بھی اپنے اندر محسوس نہ کرے تو ایسے شخص میں وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے جس میں عظیم طاقتیں اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ فقیر کہتا ہے کہ قوت ارادی کمزور ہو، جس کا مطلب ہے کہ قوت ارادی ہو ہی نہ، ویل پاور ہو ہی نہ، اندر سے برتن اور مکان کی طرح مکمل طور پر خالی ہو جاؤ تو تب تم ہوگے مفید، تب تم بنو گے کنٹینر، وہ کنٹینر جس میں زندگی کا معجزہ قیام کرتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اوپری کہانی کے آخر میں فقیر کی بلی نے باقی بلیوں کو کیا کہا؟ اس نے کہا تم سب بلیاں بلی ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ بلی ہونے کی کیا کوئی کوشش کرنا پڑتی ہے؟ تم بلی ہو، تمہاری کوشش ہی تمہیں تکلیف میں ڈال رہی ہے، تم حملہ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی ہو۔ اب یہی بات انسانوں پر لاگو کر کے دیکھیں ذرا۔ تم انسان ہو، پیدا ہونے سے مرتے دم تک انسان۔ تمہیں انسان ہونے، کامیاب انسان ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم خود کافی ہو کامیاب انسان بننے کے لیے۔ جوڈو کا جو استاد ہے وہ ہمیشہ اپنے لڑکوں کو پہلی بات جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے، کبھی حملہ مت کرنا، صرف حملے کا انتظار کرنا، اور جب حملہ ہو تو ایک ہی بات کا دھیان رکھنا کہ تم اس حملے کو پی جاؤ۔ عام مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے اور آپ اس کی گالی کو پی جاؤ تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور آپ طاقتور۔ آپ خود یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہاں بات گالی کو پی جانے کی ہو رہی ہے، گالی کو دل میں دبا لینے کی نہیں۔ گالی دینے والے کو جواب میں گالی دیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ تو اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اس کی گالی کو پی لیا جائے، جواب میں کچھ نہ کہا جائے۔ اب اس کی حقیقی پریشانی شروع ہوتی ہے، وہ اور بڑی تلوار لے کر آتا ہے اور بھاری بھرکم گالی لے کر آتا ہے، اس کا بھی جواب نہ دیں تو پاگل ہونے والا ہو جاتا ہے۔ بے لڑے فتح، بے کوشش کامیابی۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تم نے جانا ہی یہ ہے کہ کوشش کے بنا کامیابی کہاں، بنا جنگ فتح کا ڈھنڈورا کیسا۔ صوفی مگر ہمیشہ ہی الٹی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں تو ہوں مضبوط، کوشش و صفر۔ کیوں وہ یہ بات کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ پر حملہ کروں تو ہڈیاں اتنی مضبوط ہوں کہ حملے کو پی سکیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ وہ کنٹینر مضبوط ہو جس میں زندگی کا معجزہ قیام کرتا ہے، لیکن اندر کوئی مزاحمت کرنے والا غرور، تکبر، گھمنڈ، انا نہیں ہونی چاہیے کہ لڑ پڑے۔ اور میں تمہیں بتا دوں کہ لڑنے کے لیے اتنے مضبوط بدن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جتنی حملے کو پی جانے کے لیے مضبوط جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑ کمزور جسم والا بھی سکتا ہے، بلکہ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ کمزور جسم اور پاگل دماغ والا بندہ ہی لڑنے میں زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھو، کمزور بدن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ سچائی اس سے الٹ ہے۔
کمزور بدن والا لڑنے کو بہت بے چین رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہانگ کانگ میں جو پہلا امریکی آیا اس نے وہاں کے لوگوں کا پہلوانی کا ایک دنگل دیکھا، بڑا حیران ہوا۔ عجیب لڑائی تھی وہ، دو پہلوان آمنے سامنے کھڑے تھے، چیخ پکار شور مچا رہے تھے، ایک دوسرے کے منہ کے سامنے منہ لے آتے، گالیاں دیتے، مگر لڑتے نہیں تھے۔ امریکی بڑا حیران، یہ کیسی لڑائی ہے؟ اس نے اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسی فائٹ ہے۔ اتنی دیر تک ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر لڑتے نہیں ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ چائنیز وے آف فائٹنگ ہے۔ گائیڈ نے کہا اس دیش میں یہ خیال قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جو پہلے حملہ کرتا ہے وہ کمزور ہے، وہ ہارا ہوا ہے۔ یہ دونوں پہلوان اس وقت یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اکسا کر پہلے حملہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جو پہلے حملہ کرے گا وہ ہار جائے گا، کیونکہ جو پہلے خود پر قابو کھو دے گا وہی کمزور ہے۔ اور یہ جو بھیڑ جمع ہے وہ یہی دیکھنے آئی ہے کہ کون پہلے حملہ کرتا ہے اور کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں لڑائی کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حملہ کر دے گا گھنٹی بج جائے گی اور حملہ کرنے والا ہار جائے گا۔ یاد رکھو، کمزور ہمیشہ پہلے حملہ کرتا ہے، یہ صوفیوں کی تعلیم ہے۔ لیکن تم اگر میکیاویلی کے فلسفے کے ماننے والے ہو تو پھر بات بالکل الٹ ہوگی، کیونکہ میکیاویلی کہتا ہے بہترین دفاع پہلے حملہ کرنے میں ہے۔ اگر ملک بچانا چاہتے ہو تو پہلے ہی حملہ کر دو۔ یہ ماڈرن ورلڈ میکیاویلی کی بات سمجھتی ہے، صوفی انہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میکیاویلی کو میں غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میکیاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلے حملہ کر دو، بچ جاؤ گے۔ اس حساب سے اگر کمزور پہلے حملہ کر دے تو وہ جیت جائے گا۔ میکیاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ میکیاویلی کے اصول، اس کا فلسفہ، اس کی تعلیم ہے ہی کمزوروں کے لیے۔ تصوف تو طاقتوروں کا فلسفہ ہے، کمزوروں کا نہیں۔ اور طاقتور کو کسی سے ایسا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے حملہ کرتا پھرے۔ دفاع، حفاظت کی ضرورت کمزور کو ہی ہوتی ہے۔ مرد کامل کا تصور تم لوگ بہت سنتے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں کہ مرد کامل، پرفیکٹ مین، سپر ہیومن، اوبرمنش کون ہے؟ وہ جو سرنڈر کے فن کا آشنا ہو گیا، وہ ہے مرد مومن، وہ ہے مرد کامل، وہ ہے اوبرمنش۔